أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے اظہر رضا، آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ ایجوکیشن اسلامک چینل، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدینہ ایجوکیشن کو ضرور سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن مجید کو سیکھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ دیکھیے میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور میری پردہ نشین ماں بہنوں، قرآن مجید کو پھیلانا اور لوگوں تک پہنچانا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے۔ اس کو آپ ضرور کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی قرآن مجید کو سیکھ سکیں۔ اور اس دور میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دین پہ چلنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، اور مسلمان آج کس حال میں ہے، مسلمان آج قرآن مجید سے کتنا دور ہے، دین سے کتنا دور ہے، نماز سے کتنی دور ہے۔ اور ہم لوگوں کا مقصد یہی ہے، اور مدینہ ایجوکیشن کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں تک خوب پہنچائیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب 10 نیکی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ قرآن مجید کا ایک سورت پڑھتے ہیں یا ایک لائن، ایک حرف پڑھتے ہیں تو کتنی نیکی آپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ ہم لوگ تو فالتو کی ویڈیو کو، ریل کو بہت دیکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی ویڈیو کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں کیا رکھا ہے؟ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کی ہے، لیکن جو ساتھ جانے والا چیز ہے قرآن مجید، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وہ ہے سورہ ملک۔ سورہ ملک کو اگر رات میں آپ ایک بار پڑھ کر کے سو جاتے ہیں تو وہ آپ کی بخشش کراتی ہے، اور تب تک آپ کی بخشش کرائے گی جب تک آپ کی مغفرت نہ ہو جائے۔ قرآن مجید کا پورا مطالعہ کرے، قرآن مجید کا میننگ کو پڑھے، ترجمہ کو پڑھے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، یہ آپ بہترین طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ آج ہم لوگ اسی سے دور ہے، آج مسلمان قرآن مجید سے دور ہے۔ آج مسلمانوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتہ ہے، اپنے دین کے بارے میں ہی نہیں پتہ ہے مسلمانوں کو۔ آج مسلمان کس حال میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا مقصد ہے قرآن مجید کو اور لوگوں تک پھیلانا اور لوگوں تک پہنچانا، اور آپ انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو سیکھیں، جذبہ رکھیں، قرآن مجید کو سیکھنے کا جذبہ رکھیں، پڑھنے کا جذبہ رکھیں۔ میں آپ کو پڑھاؤں گا، میں آپ کو بہترین طریقے سے اور آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو بہترین طریقے سے سیکھ سکیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا بہت مشکل ہے تو آپ ایسا نہ سوچیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا۔ جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھ پائیں گے؟ قرآن مجید بہت ہی آسان کتاب ہے، بہت ہی آسان ہے اس کو پڑھنا۔ بس یہ آپ اپنے دماغ و خیال سے نکال دیں کہ قرآن مجید بہت مشکل ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم لوگ 30واں پارہ یعنی اما پارہ کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس کا سننا ثواب ہے، جس کا دیکھنا ثواب ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں کے بہت ہی قریب ہے، اس لیے قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس مہینے میں ہم لوگ قرآن مجید کو سیکھیں اور خوب سیکھیں اور خوب پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو آپ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد من بعد والجود والکرم وآلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سورہ انشقاق ہے، مکیہ ہے، 25 آیت ہے اور 1 رکوع ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس، یہ الف حمزہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ الف میں اگر زبر زیر پیش یعنی حرکات لگ جانے سے وہ حمزہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زال کو سین سے ملا دینا ہے۔ زش، زس، سماء شقت، اذا السماء شقت۔ آیت ہے، رکنا ہے۔
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا الف مدہ ہے، یہاں تھوڑا سا کھینچیں گے. وَحُقَّتْ واو زبر وا ہے، حقت یہاں پہ آیت ہے، رک جانا ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. ذال کو لام سے ملانا ہے اور یہ الف نہیں پڑھائے گا، یہ الف نہیں پڑھائے گا، الف خالی ہے، نہیں پڑھائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ أَرْضُ واد کو موٹی کریں گے. مدت میم کو دال سے ملا دینا ہے، میم دال پہ مد دال تا زبردت. میں آپ کو ہجے کرنے نہیں سکھا رہا ہوں، اس میں آپ متن کر کے پڑھیں گے، بس میں آپ کو بیچ بیچ میں بتا دیتا ہوں. میں آپ کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ سمجھا پاؤں. مدت یہاں پر آیت ہے اور وقف مطلق کی علامت ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ ما میں الف مدہ ہے، کھینچیں گے. فیہا یہاں دونوں میں کھینچنا ہے، یہاں پہ یا مدہ ہے، یہاں پر الف مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے اور یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ما فیہا وَتَخَلَّتْ آیت ہے، رکنا ہے. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آیت ہے، وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر رک جانا زیادہ بہتر ہے. یہاں پر کھینچنا آپ کو، یہاں پر الف مدہ ہے، کڑا زبر بھی ہے، مد بھی ہے. یا آئی حمزہ کو یا سے ملانا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی لا میں کھینچنا ہے، کڑا زبر ہے. ربک کدحا فملاقیہ. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. آیت ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کتابہ ہاں میں الٹا پیش ہے، کھینچنا ہے. بیمینہ بعض زیر بی یا زبریہ بیا. اب یہاں پہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے. اور کھڑا زب یہاں پہ کھڑی زیر ہے ہاں میں، اس کو بھی کھینچنا ہے. بیمینہ لیکن یہاں پہ کھینچائے گا نہیں کیونکہ یہاں پہ آپ رک رہے ہیں. آیت ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ ہاں میں الف مدہ ہے، کھینچیں گے. حسابًا با یا دو زبر بین، تنوین کے بعد اگر الف آتا ہے تو نہیں پڑھاتا ہے. بین یسیرا یہاں پہ ایک زبر کو پڑھنا ہے، ایک کو ہٹا دینا ہے. آیت ہے. فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یسیرا.
یہاں پہ آیت کے اوپر لام الف کی علامت ہے، یہاں پہ آپ ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی شروع کر رہے ہیں، آپ رک رک کے پڑھیں۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ، لام میں کھڑا زبر بھی ہے، مد بھی ہے، کھینچیں گے، إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا، ایک زبر کو پڑھنا ہے، ایک کو نہیں پڑھنا ہے، را کو الف سے ملا کر کے پڑھنا ہے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مسرورا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابہ، ہاں الٹا پیش رہے، کھڑا زبر رہے، دونوں حروف مدہ کی طرح پڑھاتا ہے، یعنی کھینچ کر، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، تا میں کھینچیں گے، ہاں میں کھینچیں گے، کتابہ وراء، اب را میں دیکھیں بڑی مد ہے، وراء ظہرہ، آیت رکنا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ بول کر کے رکنا ہے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، آگے آپ ملا کر ہی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی آیت ہے، ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا۔ یہاں پہ رک جانا زیادہ بہتر ہے، وقف مطلق کی علامت ہے آیت کے اوپر میں، انہو کان فی اہلہ مسرورا، دونوں میں پر کریں گے را کو، مسرورا اور رک جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ تو آج کا سبق ناظرین ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم لوگ سورہ انشقاق کو مکمل کر لیں گے۔ اسی طرح سے ناظرین آپ لوگوں کے لیے ایک سبق روز لاتا رہوں گا، آپ مدینہ ایجوکیشن کو ضرور سپورٹ کریں، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ اگر آپ نورانی قاعدہ کا مکمل کورس دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کو شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پلے لسٹ آ رہا ہوگا، اس پہ آپ کلک کریں، آپ مکمل کورس دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں ناظرین، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔